دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ خیبر پختونخوا میں آج بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ جاری ہے اور ووٹنگ کا عمل اب مکمل ہو گیا ہے۔ 65 تحصیل کاؤنسلز اور 2382 نیبرہڈ اور ولیج کاؤنسلز کی نشستوں کے لیے پولنگ ہوئی ہے آج، اور 17 اضلاع میں پہلے مرحلے میں آج پولنگ ہوئی ہے۔ 9000 اس کے لیے پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے تھے۔ مجموعی طور پر پرامن رہا ہے ماحول، اکا دکا واقعہ ظاہر ہے مختلف جگہوں پر ہوئے ہیں کیونکہ 6000 کے قریب حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز میں موجود تھے۔ پہلے مرحلے میں ہم نے کئی چیزوں پر گفتگو کی ہے، دوسرے حصے میں گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف میں کراتا ہوں۔ میرے ساتھ سلمان عابد صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ سلمان عابد صاحب۔ ارشاد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اختیار ولی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایم پی ہیں نون لیگ کے، بہت شکریہ اختیار ولی صاحب۔ قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، اور بیرسٹر سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاملے خصوصی وزیر اعلیٰ کے۔ تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اختیار ولی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ نوشہرہ کی سیٹ پہ آپ نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا، پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی، امیدوار ہمارا کھڑا تھا اور اس کو ہم نے اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہم نے وڈرا کرایا، اور وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا الائنس ہوا، اور اس کو ہم نے اپنا متحدہ اور متفقہ کینڈیڈیٹ بنایا۔ خاص وجہ اس کی یہی ہے کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں، اور یہاں پہ ہم نے ضمنی الیکشن میں دیکھا کہ حکومت جو ہے وہ اپنی وفاقی حکومت کی مشینری، صوبائی حکومت کی مشینری، تمام ایڈمنسٹریشن سارا کچھ ملا کے پھر استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ بوگس ووٹ پول کرنے میں یہاں پر پرویز خٹک صاحب ہیں، اور وہ بڑے ماہر ہیں دھاندلی کے، بہت سپر ماسٹر ہیں، تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں اتحاد کرنا پڑا۔ تو جماعت اسلامی، پاکستان تحریک، یہ پیپلز پارٹی اور آپ اسپیسیفائی کرنا چاہیں گے کہ سر صوبائی حکومت نے کہاں کہاں پر اپنی مشینری کو استعمال کیا اور کہاں کہاں اثر انداز ہونے کی کوشش کی؟ کوئی ایک ایسا ضلع نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے اپنی مشینری استعمال نہیں کی۔ پشاور میں کامران بنگش کو لے لیں جو مشیر اطلاعات ہیں، ان کے بھائی رضوان بنگش پشاور سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پوری سی این ڈبلیو کا جو مشینری ہے جو محکمے کی، وہ لگی ہوئی تھی، وہ ان کے جھنڈے لگا رہی تھی۔ اور کل رات آپ نے دیکھا ہوگا تحصیل گور گٹھری میں بیلٹ پیپرز اٹھا کر اس پہ بلے پہ مہر لگائے جا رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم تھوڑا سا فارفلنگ ایریا میں جائیں تو باقا خیل سے کل اطلاع آئی ہے کہ ان کے منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے یکمشت 6-7 پولنگ سٹیشنز پر ہلا بول دیا تھا، وہاں سے بیلٹ پیپرز اٹھا لیے، مٹیریل اٹھا لیا۔ تو یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ اسی لیے کیا جاتا ہے۔ اور تحریک انصاف کی جو جماعت ہے، ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے 5 روپے کی روٹی جو ہے وہ 20 روپے پہ پہنچا دی ہے، 6 روپے بجلی کا یونٹ یہ 40 پہ پہنچا چکے ہیں، 60-65 روپے کا پیٹرول ملتا تھا، اچھا بھلا لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم یہ آپ کو 40 میں دیں گے، وہ 150 روپے پہ پہنچ گیا ہے۔ تو لوگوں نے ان کو ووٹ تو دینا نہیں ہے، اور یہ ان کو پہلے دن سے معلوم ہوا تھا۔ میں آپ کو مزے کی ایک بات اور بتاؤں کہ تحریک انصاف کا کوئی امیدوار ولیج کونسل، نیبرہڈ کونسل پر کسی بھی لیول پر کسی بھی امیدوار نے بلے کا نشان نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ ان کو پتا تھا کہ ان کو کوئی ووٹ دے گا نہیں۔ بڑے مجبور ہو کر عمران خان نے ان پہ بڑا پریشر ڈالا کہ یہ تو اگر آپ تحصیل امیدواروں کو بھی بلے کا نشان نہیں دیں گے تو لیکن یہاں تو حالات کچھ مختلف ہیں۔ میں جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، کوہاٹ، کرک اور ہنگو کی اگر مثال لیں تو یہاں پر بلے کے نشان کے لیے لڑائی ہوتی رہی، اور بلے کا نشان نہیں ملا تو انہوں نے ناراض ہو کر آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنا شروع کر دیا، اور وہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں کہ وہ ووٹ توڑ رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک مختلف صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے کئی جگہوں پر۔ آپ کسی ایک ولیج کونسل کی بات کر رہے ہوں گے، اسپیسیفکلی ایک ایریا کی بات کر رہے ہیں؟ میں پورے ان 17 اضلاع کی بات کر رہا ہوں۔ کی نشستوں کے لیے بات کر رہا ہوں نا جی، میں 17 اضلاع کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے، وہاں پہ تحریک انصاف کا کوئی تمام اضلاع میں اگر کوئی چلیں اس پہ بالکل صحیح، آپ نے 2-3 الزامات جو عائد کیے، میں بیرسٹر صاحب صاحب جی اختیار ولی صاحب، اگر یہ الیکشن بلدیاتی حکومت ہار جاتی ہے، تحریک انصاف ہار جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے پرفارم نہیں کیا۔ لیکن اگر یہ جیت گئے تو پھر آپ مان لیں گے کہ انہوں نے پرفارم کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ماننے سے پہلے آپ تحصیل گور گٹھری کی جو مثال ہے اس کو سامنے رکھیں۔
جو بکا خیل کی مثال ہے اس کو سامنے رکھیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جیتیں گے تو یہ دھاندلی سے جیتیں گے. اس کو سامنے رکھیں. ہم دیکھیں گے اگر ہمیں کہیں دھاندلی کی رپورٹ نہیں آئی, we have all the guts. رائٹ سر, آپ اس کا مطلب واضح ہوا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہار گئی تو اس کا مطلب پرفارمنس سے ہاری ہے, اور اگر جیت گئی تو یہ دھاندلی سے جیتی ہے. بیرسٹر صاحب یہ حکومتی مشینری کیوں استعمال کرنا پڑ رہی ہے؟ یہ آپ کا تجزیہ ہے, یہ آپ کی بات نہیں. آپ میری بات کا اپنی مرضی کا اس کا معنی نہ نکالیں. آپ کی درستی کر دیں اس کو, جو میں نے کہا اس کو درست کر دیں. آپ اگر جیتیں گے تو کیا کس سے جیتیں گے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں کوئی دھاندلی رپورٹ نہ ہو اور یہ جیت گئے تو ٹھیک ہے, ان کی جیت تسلیم ہے. لیکن اگر کہیں پہ گور گٹھری, بکا خیل, نوشیرہ جیسے واقعات ہوئے تو وہاں پہ کون تسلیم کرے؟ صحیح ہے. بیرسٹر صاحب کیا حکومت نے اپنے طور پر تحقیقات کرائی ہیں؟ کون مہریں لگاتا, بلے کے نشان پہ مہریں لگاتا رہا, کیوں لگاتا رہا؟ اس کی کوئی تفتیش اور تحقیقات ہوئی ہیں؟ اور یہ جو الزامات بکا خیل کے لگ رہے ہیں, گور گٹھری کے لگ رہے ہیں, یہ یہاں پر کیا ہوا ہے؟ اور پھر یہ کامران منگش کا نام لیا ہے ابھی انہوں نے کہ ان کے بھائی کے الیکشن کے لیے انہوں نے اپنی سرکاری مشینری کو استعمال کیا بینر لگاتے ہوئے. آپ کے پاس اپنے کارکن نہیں ہے, حکومت کے پاس کارکن نہیں ہے, نمائندوں کے پاس اپنے کارکن نہیں ہے کہ وہ ان سے بینر لگوا سکیں؟ شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہاں پر بیان کیا گیا تمام الزام تراشی ہے, اور اس سے زیادہ اس میں کوئی سچائی یا حقیقت نہیں ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ رضوان بنگش جو ہے وہ کامران بنگش وزیر اعلیٰ تعلیم ہائر ایجوکیشن خیبر پختونخوا ہے, ان کا بھائی ہے. میں اس بات کو اتنا ہی کمنٹ کروں گا کہ یہی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ غلط بیانی کا کیا لیول ہے اور ڈس انفارمیشن کیسے پھیلائی جاتی ہے. کامران بنگش اور رضوان بنگش کا آپس میں کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے. ہاں ایک قبیلے سے ضرور تعلق رکھتے ہوں گے بنگش, لیکن بنگش میں تو قبیلہ ہے, پٹھانوں کا بہت بڑا قبیلہ ہے, لاکھوں لوگ ہیں اس میں, تو ایک قبیلے کا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپس میں بھائی ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کوئی CNW وغیرہ کے بارے میں بات کی گئی, CNW کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کامران بنگش صاحب تو ہائر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں, اور یہ بھی عجیب سی بات ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی کے پروفیسروں کو کہا ہوگا کہ آپ جا کے ٹھپے لگوائیں. ان کا تو اتنا ہی اختیار بن سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. CNW سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب رہ گئی بات بکا خیل کی اور یہ ٹھپوں والی گور گٹھری کی بات کی گئی 2 مرتبہ. دیکھیں گور گٹھری میں واقعہ صرف اتنا ہوا ہے کل رات کو کہ جو خاتون پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ رات کو وہاں گئی ہیں اپنے اسٹیشن پہ, جو ان کو جہاں پہ ان کی ڈیوٹی تھی, اور ان کو ڈراپ کرنے کے لیے ان کے شوہر جو ہیں ساتھ تھے, کیونکہ رات کا وقت تھا اور ان کو ویسے بھی کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو کوئی ٹرانسپورٹ فیسلٹی نہیں دیتا سرکاری طور پہ, تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں گئیں. اس بات پر خاص طور پر پیپلز پارٹی نے اور پھر اس کے بعد باقی جماعتیں بھی ساتھ ملی, انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا کہ جی وہاں پہ ٹھپے لگائے جا رہے ہیں. اب آپ خود سوچیں, آپ خود سیاسی عوامل پر اور سیاسی جو مختلف قسم کے امور ہیں ان پہ نظر رکھتے ہیں. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کا ابھی سٹارٹ نہیں ہوا, الیکشن اگلے دن صبح ہونا ہے, سٹارٹ ہونا ہے انتخابی عمل, اور رات کو ٹھپے لگا دیے جائیں؟ جب رات کو ٹھپے اگر لگ بھی جاتے ہیں بے فرض محال, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کل جب ان امیدواروں کے پولنگ ایجنٹ آ کر خالی ڈبے دیکھیں گے تو یہ کیا وہ خاتون اپنے پرس میں چھپا کر اس میں ڈالے گی؟ وہ تو سب کے سامنے خالی ڈبے دکھائے جاتے ہیں, سیل کیے جاتے ہیں, اس کے بعد اس میں ووٹ ڈالے جاتے ہیں, اور پھر وہی سیل ڈبے کھولے جاتے ہیں سب پولنگ ایجنٹس کے سامنے. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ صرف اور صرف کل پاکستان پیپلز پارٹی نے زیادہ شور مچایا, پھر JUI کے لوگ بھی آئے, ANP کے بھی آئے, اور انہوں نے بیسیکلی الزام یہ لگانے کی کوشش کی کہ حکومت دھاندلی کا پروگرام کروا رہی ہے. لیکن ہوا کیا؟ اگلے دن یہ آج کے دن مکمل طور پر اسی پولنگ سٹیشن میں معمول کے مطابق انتخابی عمل جاری رہا, لوگوں نے ووٹ ڈالے اور اب ووٹنگ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اچھا, ان کے پریشر میں یقیناً الیکشن کمیشن کے اہلکار بھی آئے, وہ بھی فوراً پہنچے, انہوں نے اس خاتون کو جو ہے وہ چارج کیا ہے FIR میں, اور اب انکوائری ہوگی, تو انکوائری میں ہر چیز سامنے آ جائے گی. اگر وہ ملوث ہے تو اس کا جو قانونی راستہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا, اور اگر وہ ملوث نہیں ہے تو پھر وہ الزام جو لگانے والے ہیں پھر ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. دوسری آخری بات, بکا خیل کے بارے میں بھی اسی طرح ہوا. بکا خیل میں ہنگامہ ہوا, لڑائی ہوئی, اور آپ کو پتہ ہے الیکشنوں میں یہ ہوتا رہتا ہے, امیدواروں کے آپس میں ٹسل ہوتی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے انتخابی عمل رک جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی قانونی کارروائی کی جا رہی ہے.
وہاں پر تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز آ گئی تھی اور جو گڑبڑ ہوئی تھی, جو سامان وہ توڑ پھوڑ کی گئی تھی اور لے گئے تھے, وہ سارے کا سارا واپس ہو گیا اور وہاں پر بھی آج مکمل طور پر ٹھیک طریقے سے باقی پروسیجر ہوا اور اس کے بارے میں جو قانونی کارروائی ہے وہ بھی ہو رہی ہے. آخری بات اب میں کہنا چاہ رہا ہوں, مجھے اجازت دیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ضلع کرک کے ایم این اے جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں ان پر حملہ ہوا ہے پولنگ کے پروسیس کے دوران. ایک ان کا بھتیجا اور ایک ان کا گارڈ وہ دونوں شہید ہوئے ہیں. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے ایم این اے پر حملہ کروایا اگر پی ٹی آئی ہی منظم دھاندلی کا پروگرام بنا رہی ہے؟ تو دیکھیں یہ وہ تمام الزامات ہیں جو الیکشن کے پروسیس کو متنازع بنا کر اپنی ممکنہ شکست کے لیے جواز فراہم کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں. سب سے بڑی بات اس الیکشن کی جو ہے جس کو ایکنالج پورے ملک کو کرنا چاہیے کہ فاٹا کے جو ضم شدہ اضلاع ہیں ان میں سے 3 میں تاریخ میں پہلی بار بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں. لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں اور 77,000 سیکیورٹی اہلکار وہاں موجود ہیں. الیکشن کمیشن کا آپ کو پتا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, حکومت کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے, ان کا عمل جاری ہے. اگر کوئی دھاندلی ہونے کی شکایت آتی ہے تو الیکشن کمیشن ہے, بجائے اس کے کہ یہاں پر ٹی وی پر بیٹھ کر الزام تراشی کی جائے, قانونی طور پر الیکشن کمیشن کو رجوع کیا جائے, شکایات درج کرائی جائیں. بالکل ٹھیک ہے, خوش ہو جائے گی اور دودھ کا دودھ اور پانی جو ہے وہ صاف ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا. جی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. یہ ایک تو آپ نے فاٹا کی بات کی ہے سلمان عابد صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ فاٹا جو ہے وہ 3 اضلاع اس میں شامل ہو کر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز تشویش کی بہرحال بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, اے این پی, چلے نون لیگ اور پی ٹی آئی تو ایک الگ بات ہے, لیکن پیپلز پارٹی اور اے این پی سے زیادہ توقع تھی کہ وہ خواتین کو ٹکٹ دیں گے, لیکن ان چاروں جماعتوں نے کسی ایک خاتون کو بھی ٹکٹ نہیں دیا اور 3 خواتین صرف پورے خیبر پختونخوا میں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں, ایک قومی وطن پارٹی سے اور 2 آزاد حیثیت میں ہیں. تو یہ آپ تشویش کی بات سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا نے لیڈ لیا ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن کے حوالے سے, جو کہ باقی صوبوں میں ابھی اس طرح سے الیکشن نہیں ہو رہے ہیں. اور دوسری بات آپ نے پچھلی ٹرانسمیشن میں بھی کہا تھا کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے براہ راست الیکشن کا ایک تجربہ جو کیا ہے اسلام آباد کا بھی, پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں اس کو ایک بڑا پازیٹیو سائن دیکھتا ہوں. ایک بات جہاں تک دیکھیے بات ہے نا خواتین کو بڑی سیٹوں کے اوپر لانے کے لیے, یہ ایک بڑا پرابلم ہے پاکستان کا, ایک اوورال پولیٹیکل کلچر کا مسئلہ ہے. آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ایویلویٹ کرنا چاہیں, آپ کو یاد ہے اسد یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز ایگریمنٹ کر لیتی تھیں کہ یہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ ووٹ نہیں ڈالیں گی. پھر الیکشن کمیشن نے ایک قانون بنایا کہ کم از کم اتنے % ووٹ عورت کے نکلیں گے تو الیکشن جو ہے وہ لیجیٹمائز ہوگا, ادروائز وہ نہیں ہوگا. اب بڑے سیٹوں کے اوپر جو ہے ٹکٹیں نہ دینے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں, یہ جو جس قسم کی پالیٹکس پاکستان میں پاور پالیٹکس ہو رہی ہے اس میں شاید عورتیں مسفٹ ہوں, اس لیے ان کو وہ ریزرو سیٹوں تک محدود کر دیں. تو یہ ایک عمومی کلچر ہے ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز کا کہ عورتوں کے حوالے سے جو بڑے پوزیشنز ہوتی ہیں ان کو وہاں پہ سیٹ نہیں دی جاتی. ایک بات. تیسری بات دیکھیے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوتی ہے, اگرچہ یہ الیکشن جماعتی بنیادوں پہ ہو رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کے پی کے گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ جو نیبرہڈ اور ولیج کونسل کے الیکشنز ہیں وہ غیر جماعتی ہوں گے, لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اب یہ انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہو رہے ہیں. لیکن جماعتی انتخابات کے باوجود جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں اس میں برادری کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے, اور برادریوں کی بیسس کے اوپر جب آپ الیکشن لڑنے جاتے ہیں تو وہاں پھر لوکل ایشوز اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے جتنی برادریوں کی پرائورٹیز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہیں. اچھا اس کے حوالے سے پھر کوٹا سسٹم چل جاتا ہے کہ فلاں برادری کو اور فلاں برادری کے کہیں ریزرو سیٹوں پہ ان کو دے دیں نمائندگی, کبھی لیجسلیٹرز کے ایم این ایز کے الیکشن بھی ابھی لاہور میں 133 کا الیکشن ہوا ہے, ایسے ہی ہوا ہے برادریوں کے بنیاد وجہ سے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پولیٹیکل کلچر جو ہے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز ابھی اس طرح سے مضبوط نہیں ہو سکیں کہ وہ اپنے آپ کو برادریوں کی پولیٹکس سے ڈسکنیکٹ کر سکیں. آپ جماعتی الیکشن کروا لیں, آپ غیر جماعتی الیکشن کروا لیں, برادری کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے اور ووٹوں کو حصول کے حوالے سے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو رہا ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس سے بھی بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کے لاز بنائے گئے ہیں چاروں صوبوں میں بن رہے ہیں, پنجاب میں بن گیا ہے, کے پی کے کا ہو گیا ہے, ابھی سندھ کے اندر جو ہے وہ بن گیا ہے, اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کتنی صوبائی حکومت جو 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ خود مختار ہیں اسد, سیاسی طور پر, انتظامی طور پر, مالی طور پر, لیکن آپ نے ارشاد
عارف صاحب نے پچھلی ٹرانسمیشن میں کہا تھا کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ نیچے پاور دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں. اس کے پی کے اندر بھی جو لوکل گورنمنٹ کا لا ہے اس کے اندر بہت زیادہ پاور نیچے ٹرانسلیٹ کی گئی ہیں. اب یہ اس کا امپیکٹ ہوگا کہ اگر آپ پاور جو ہے جیسے وفاق سے صوبوں سے نیچے کی طرف جائے گا میرا خیال ہے اس لیے خیبر پختونخوا کا جو سسٹم ہے اس پر کوئی بڑا اعتراض نہیں اٹھایا اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے. ان لائک سندھ میں بہت بڑے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اور تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بشمول پی ایم ایل این اپوزیشن کی تمام جماعتیں سندھ کے کا جو سسٹم ہے اس پر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا. اچھا میں یہ جو ہم ڈائریکٹ الیکشنز کی بات کریں قمر دلشاد صاحب اس کی بہت تعریف ہو رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں جو ہم ڈسٹرکٹ لیول پر دیکھتے ہیں ان کو بیچ میں سے خارج کر دیا گیا ہے اور صرف تحصیل لیول پر نمائندے ڈائریکٹ منتخب ہوں گے اور اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ لیول کا کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس سے کوئی ہرارکی ڈسٹرب تو نہیں ہوگی؟ کوئی جو ہے وہ کوارڈینیشن کا مسئلہ تحصیلوں کے بیچ میں تو پیدا نہیں ہوگا؟ نہیں جی، اصول طور پر سب سے بڑی اہم بات جو ہمارے پینلسٹ ہیں بڑے اچھا انہوں نے تجزیہ کیا ہے، خواہ وہ کسی پارٹی سے بھی ہوں، لیکن بڑے خوبصورت ماحول میں انہوں نے خیبر پختونخوا کے بارے میں باتیں کہی ہیں. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو آج جو بھی صبح خیر جو 17 ضلعوں میں جو گڑبڑ ہوئی ہے یا بیلٹ باکس چھینے گئے ہیں یا بعض پولنگ اسٹیشن پر قبضہ کیا گیا ہے جیسے ہم خبریں دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسٹیشنوں پر، تو اس کا سب سے بڑا مقصد یہ رہا ہے کہ صوبائی حکومت کے بعض وزراء اور بعض اپوزیشن کے بھی شامل ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ضابطہ اخلاق کی پرواہ نہیں کی. ضابطہ اخلاق کے بارے میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نوٹسز جاری کیے ہیں اس میں سوائے اسد قیصر صاحب کے کسی نے اس کا جواب نہیں دیا ہے. وہ اس میں باقاعدہ انکوائری بھی اس سے یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ظاہر ہے میں بڑی شخصیت کا نام میں نہیں لینا چاہتا، پاکستان کی سب سے بڑی اہم شخصیت ہے، ان کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور انہوں نے بھی جواب نہیں دیا. اسی طرح سے اس سے یہ ہوتا ہے کہ صوبائی گورنمنٹ میں جو بیوروکریسی ہوتی ہے وہ ہوا کا رخ دیکھ لیتی ہے. وہ یہ دیکھتی ہے کہ بھئی وفاقی حکومت یا وزراء جو ہے صوبائی وزراء وہ الیکشن کمیشن سے تعاون نہیں کر رہے یا ان کے جوابات نہیں دے رہے تو وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے اپنا اسی طرح کے نظر انداز کرتے ہیں، جس میں آج بڑے ہنگامے بھی ہوئے، فائرنگ بھی ہوئی، بعض ایم این اے کے چچا جات بھائی بھی قتل ہوئے. یہ ساری چیزیں ان کی یہ تھی کہ سب سے بڑی اہم بات یہ تھی کہ صوبائی وزیر اعلیٰ کو یہ محسوس ہونا چاہیے تھا کہ جناب الیکشن جو کروایا جاتا ہے وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت حکم دے سکتا ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وفاقی اور صوبائی وہ الیکشن کمیشن کی حکم ماننے کے پابند ہیں. لیکن جب وہ ہمارے ایک وفاقی وزیر ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کو ہوا میں اڑا رہے ہیں، بڑے بڑے بال بخیر کے کہتے ہیں جی مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. اب یہ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو بھی چاہیے کہ جناب اپنے کارروائی کو امیڈیٹلی انیشیٹ کریں، جلدی کریں. کوئی بڑی سے بڑی شخصیات اور آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتی ہے اس کو آپ نااہل قرار دے دیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ کے ایک بڑی اہم بات یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے ضابطۂ اخلاق کو عملی طور پر پوری طاقت کے ساتھ نافذ کرنے کے لیے بڑے سٹیپس کیوں نہیں لیتا؟ کیا لیتا یا نہیں لیتا؟ اگر کسی کو اس نے کہا ہے نوٹس بھیجا ہے اور جواب نہیں آیا تو اپنے اختیارات اس کے پاس موجود ہیں، اس اختیارات کا استعمال کیوں نہیں کرتا الیکشن کمیشن؟ ہاں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے عدالتی نظام ایسا پیچیدہ ہے جناب. ہم نے دنیا بھر کے اپنے الیکشن کے دورے کیے ہوئے دیکھے بھی میں، بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ یہ ہم کہ جناب ایڈمنسٹریٹو فیصلہ نہیں کرتے، اس کو عدالتی معاملے میں لے جاتے ہیں. نوٹس جاری ہو رہے ہیں وہ آتے نہیں ہیں، پھر نوٹس جاری ہوتے ہیں پھر وہ نہیں آتے، پھر وکلا پیش ہوتے ہیں، پھر ڈیٹیں لیتے ہیں، تاریخیں لیتے ہیں اور 1.5-2 سال لگ جاتے ہیں. جبکہ انڈیا کا مسئلہ میں بتاتا ہوں، میں انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہوتا ہے تو وہ فیصلہ ہوتا ہے 15 منٹ میں. وہ جو ہی آیا وکیل کو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جائیں آپ ہائی کورٹ میں جائیں سپریم کورٹ میں جائیں. رائٹ سر، چلے میں الیکشن پاکستان یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو صحیح اپنے پاورز کو پوری طرح سے ایکسرسائز کرنا ہوگا ان بے ضابطگیوں کو روکنے کے لیے. ارشاد صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹرن آؤٹ کی بات ہو رہی تھی، بڑی حیرت کی بات ہے کہ ان الیکشن میں تو ٹرن آؤٹ سب سے زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ اس سے لوگوں کا براہ راست مفاد جڑا ہوا ہے، ان کی گلی کا، ان کے محلے کا، ان کے علاقے کا، اور اس میں اگر وہ دلچسپی کم لیں گے تو جنرل الیکشن سے بھی کم یہاں پر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں اس کی؟
ہمارے جو مسائل ہیں ملک کے، معاشرے کے، ریاست کے، ان میں سب سے بڑا ہمارا یہ رویہ ہے قوم کا. میں قوم کی بات کر رہا ہوں. ہونا چاہیے کہ بلدیاتی انتخابات میں عوام کی دلچسپی سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور مقامی مسائل میں مقامی جو ایشوز ہیں ان پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس بھی زیادہ ہوتے ہیں، توجہ کا مرکز بھی وہی ہوتے ہیں، اور ترجیحات میں بھی وہی ہیں. آپ راجن پور سے بھی 20 کلومیٹر دور کسی بالکل قصبے میں چلے جائیں، وہاں جا کے آپ کو یہ نہیں سننے کو ملے گا کہ میرے اسکول کی حالت زار کیا ہے، میری سڑک کی حالت زار کیا ہے. وہ کہیں گے جی میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں جو بیان جاری کیا ہے، اور جناب عمران خان صاحب نے جو امریکہ کو للکارا ہے، کمال ہی کر دیا ہے. دنیا میں آپ واشنگٹن میں دنیا کا جو ایک نروس سینٹر کہنا چاہیے، دنیا کو جو حکمرانی کر رہا ہے، واشنگٹن میں کسی شہری سے پوچھیں کہ نیو یارک میں کیا ہو رہا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوگا، وہ ذکر ہی نہیں کرے گا. وہ کہے کہ مجھے تو واشنگٹن کی بات کرو. ہمارا یہی پرابلم ہے کہ ہمارے عوام اگر قومی اسمبلی کا الیکشن ہو رہا ہے، ناروں پہ الیکشن ہوتا ہے، کبھی پرفارمنس پہ ووٹ نہیں دیتے. جب آپ ووٹ بھی پرفارمنس پہ نہیں دے رہے تو کسی کو پرفارم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کوئی سیاستدان جو ہے اپنے حلقے میں سمجھتا ہوں سونے چاندی کی سڑکیں بھی بچھا دے نا، ووٹ اس کو ناروں پر ملے گا. اگر اس کے پاس وہ کسی ایسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا جو لیکن اختیار بھائی صاحب نے دعویٰ کیا کہ پرفارمنس کی وجہ سے یہاں پر لوگ بلے کا نشان نہیں لینا چاہتے، امیدوار نہیں لڑنا چاہتے. میرا مطلب ہے میں نے تو اسی لیے سوال کیا تھا کہ اگر یہ بات ہے اور الیکشن یہ ہار جاتے ہیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. لیکن اگر یہ جیت گئے تو پھر اس کے بعد ہم کیا کہیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب پرفارمنس ہے. دیکھیں 2008 کا جو الیکشن ہوئے تھے، جی آپ اختلاف کریں، آپ اتفاق کریں، پرویز الہی صاحب کی پنجاب کی جو حکومت تھی وہ ایک مثالی پرفارمنس کے اعتبار سے، لوکل مسائل کے اعتبار سے جتنی ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے تھے، لیکن ووٹ پرفارمنس پہ نہیں ملا. وہ اپنے حلقے میں جو رحیم یار خان کے حلقے میں جہاں سب سے زیادہ پیسہ انہوں نے لگایا تھا وہ الیکشن ہار گئے تھے. جی ٹھیک ہے، چلیں ایک تو یہ ایک بات نہیں، ایک بات بریک کے بعد سر کر لیجیے گا. میں ایک چھوٹا سا بریک لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. میں بیرسٹر سیف صاحب اور اختیار ولی صاحب کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. بیرسٹر سیف صاحب، یہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں اس میں تو عام علاقے کے مسائل ڈسکس ہونے چاہیے یا علاقے کے مسائل کے اوپر الیکشن ہونا چاہیے، لیکن کیا یہاں پر بھی مہنگائی کا اثر ہو رہا ہے؟ یعنی مہنگائی کے موضوع پر الیکشنز ہو رہے ہیں، جو مہنگائی ہوئی ہے یا کرپشن ہو رہی ہے یا جو نیشنل لیول کے ایشوز ہیں وہ علاقے کی سطح پر آپ کے خیال میں اور پھر برادریوں کی بنیاد پر الیکشنز کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ اسد صاحب اجازت دے گا؟ صاحب اجازت دیں. یہ دلشاد صاحب جو بات کر رہے تھے، میں تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. الیکشن کمیشن کو اپنے ضابطۂ اخلاق کی مکمل پابندی کرانی چاہیے، کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس میں معقولیت کا عنصر ہونا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان اگر گورنر ہاؤس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہیں تو اس پر نوٹس نہیں بنتا. اچھا چلیں، اس پر تو ابھی قمر صاحب بھی رسپونڈ کریں گے، لیکن جی بیرسٹر صاحب. جی دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا بنیادی طور پر تو بلدیاتی انتخابات ہوں یا صوبائی اور قومی اسمبلی کے ہوں، جو معاشرے کے عمومی اقدار اور روایات ہیں اور جو عمومی ایک مائنڈ سیٹ ہے، ذہنیت ہے لوگوں کی، اسی کی عکاسی انتخابات کے نتائج میں ہوتی ہے. تو مہنگائی بھی ایک ایشو ہے، ساتھ ہی ساتھ دیگر جو امور ہیں ان میں بھی پرفارمنس کا ایشو ہے، فارن پالیسی بھی آتی ہے، باقی چیزیں بھی آتی ہیں. لیکن ہمارے اوورآل اگر دیکھا جائے تو عوام کا جو مزاج ہے، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں، تو وہاں پر یقیناً قومیت اور برادری پنجاب میں اور سندھ میں زیادہ میٹر کرتی ہے. ہماری یہاں پر قومیت بھی میٹر کرتی ہے اور سیاسی نظریات بھی میٹر کرتے ہیں. تو ایک مکسچر ہے سب چیزوں کا. لیکن چونکہ بلدیاتی انتخابات نچلی سطح پہ ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر نظریات سے زیادہ پولیٹیکل انفلوئنس یعنی شخصیات کا جو پرسنل اثر ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر گروپ بندیاں ہوتی ہیں اور ووٹ جو ہے وہ ڈالے جاتے ہیں. ایک چیز میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ دیر پہلے جب بات ہوئی کہ پی ٹی آئی کا یہ حال ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہے وہ بیٹ کا نشان لینے سے کترا رہے تھے. اس سلسلے میں ایک بات آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں.
پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے جب ہائی کورٹ کی طرف سے عدالت کی طرف سے حکم آیا کہ آپ نے الیکشن کروانے اور پہلے مرحلے میں آپ نے 17 اضلاع میں کرانے، تو ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو طریقہ کار ہے اس کے تحت ورکر سے درخواستیں مانگی جاتی ہیں، ان کا انٹرویو ہوتا ہے اور باقاعدہ ایک پروسیس کے ذریعے ٹکٹ الاٹ ہوتے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں وہ ٹائم نہیں مل سکا، اس لیے جن لوگوں کو انٹرویو کیا گیا یا جن کو ٹکٹ دے دیے گئے ان کو تو مل گئے، جو باقی نہ مل سکے وہ ناراض ہو گئے اور وہ الیکشن میں سامنے آ گئے۔ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ اگر آپ اوورآل خود اپنا کیمرہ لے کر جائیں اور آپ حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پی ٹی آئی کے کئی جو سابق ورکرز ہیں یا امیدوار ہیں یا رہنما ہیں وہ انہی حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں جہاں سے پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی لڑ رہا ہے۔ تو ہمیں تو زیادہ اگر کبھی خطرہ ہوا ہے تو اپنے لوگوں کے سے ہوا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا ووٹ ڈیوائیڈ کیا، نہ کہ اپوزیشن پارٹیوں سے۔ جی صحیح، یہ آپ کی وضاحت آ گئی اختیار علی صاحب۔ ایک تو جو آپ کی بات ہے اس کا جواب آ گیا، دوسرا یہ کہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے بیرسٹر سیف صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کو اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کئی جگہوں پر معاملات خراب ہوئے ہیں تو آپ کو الیکشن کمیشن کے پاس جا کر شکایت درج کرانی چاہیے، کیا آپ جا رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں یہ نیا انہوں نے چارج لیا ہے، یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان لینے کا کوئی امیدوار نہیں تھا، ورنہ یہ پورے صوبے میں کسی ولیج کونسل پہ کوئی ایک امیدوار بتا دے۔ ایک نمبر دو، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دھاندلی نہیں کی یا ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں تھا یا ان کی پاپولیرٹی ہے، تو آپ کے منسٹر فار ایکسائز کو لوگوں نے اپنے حلقے سے کیوں نکالا؟ آپ کے جو یہ گور گٹری میں جو مہریں لگی ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی تھی تو پھر وہاں پہ ایف آئی آر کیوں کٹی؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیں۔ دوسری بات جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں، میں آلریڈی الیکشن کمیشن میں جا چکا ہوں۔ اچھا، میں نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کو کمپلینٹ دی ہے کہ یہاں پر وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک نے اپنی ایک لسٹ بنا کر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دے دیے کہ ان اساتذہ کو آپ نے جب آپ سے الیکشن کمیشن نام مانگے گی ڈیوٹی کے لیے آپ نے یہ لسٹیں دینی ہے۔ میں نے الیکشن کمیشن کو درخواست کی تھی کہ آپ مردان، پشاور، چارسدہ کسی بھی ضلع سے سٹاف منگوا لیں، نوشہرہ کے سٹاف کو نہ بٹھائیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں گڑبڑ ہوئی ہے؟ بالکل صحیح ہے سر، وقت کم ہے، میں باقی دونوں سے بھی کامنٹ لے لوں ذرا اگر آپ اجازت دیں تو۔ سلمان عابد صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے نتائج جنرل الیکشنز پر کس طرح اثر انداز ہوں گے؟ دیکھیں، ایک ٹرینڈ تو نکل کے سامنے آئے گا کہ جو جماعتیں اس وقت انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں ان کو کس پوزیشن پہ کھڑی ہوں گی بلدیاتی الیکشن میں۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ جو نیشنل الیکشن کے جو ٹرینڈز ہوتے ہیں وہ ذرا مختلف ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹ الیکشن سے، اس لیے ہم اس کا نتیجہ اس طرح سے دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن ایک اچھی ایکسرسائز ہو رہی ہے، جو بنیادی بات ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ لوکل گورنمنٹ کو چلایا جائے اور تسلسل کے ساتھ لوکل گورنمنٹ کو چلا کر ان کو بااختیار بھی کیا جائے، کیونکہ پاکستان کی جو سیاست ہے، پاکستان کی جو جمہوریت ہے، پاکستان میں جو عام آدمی کے مسائل ہیں، گورننس سے ریلیٹڈ مسئلے ہیں، ان کا براہ راست تعلق جو ہے ایک اسٹرانگ خود مختار لوکل گورنمنٹ ہے۔ جیسے آئین کی شق 140A کہتی ہے، ان کو سیاسی بنیادوں پر، انتظامی بنیادوں پر اور مالی بنیادوں پر آپ خود مختار بنائیں تاکہ پاکستان کے اندر جو ڈیموکریسی ہے وہ نچلی سطح تک ٹرانسلیٹ ہو اور ایک زیادہ بااثر اداروں کے ساتھ ہم لوگوں کی زیادہ بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں۔ بالکل صحیح ہے۔ مختصراً گورنر دلشاد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پرائم منسٹر کو صحیح نوٹس کیا جبکہ وہ گورنر ہاؤس میں جا کر ایک تقریب کر رہے تھے، وہ حلقے میں نہیں گئے تھے جلسہ کرنے کے لیے؟ جناب بات یہ ٹھیک ہے، اپنا ارشاد صاحب نے درست فرمایا، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے گورنر ہاؤس میں خطاب فرمایا ہے اس کا رائٹنگ لکھ کے بھجوا دیں کہ جناب میرا یہ استحقاق ہے تو میرا یہ رائٹ بنتا ہے، تو آپ اپنا نوٹس واپس لے لیں، بس 2 لائنیں لکھ کے بھجوا دیں، کھانا پوری ہو جائے گی۔ جواب نہ دینا وہ درست نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اصولی طور پر جب تک یہ ضابطہ اخلاق پر کارروائی مکمل نہیں ہوگی، اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، الیکشن میں گڑبڑ دھاندلی ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ختم ہو گیا میرے پاس، تمام مہمانوں کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔